السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان نورانی و قول گرامی نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر 85 سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ آپ مومنین کرام و مومنات گرامی قدر کی خدمت میں، جس میں حضرت کا فرمان ہے: من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو۔ جس شخص کی زبان پر لا ادری جاری نہ ہو، جو یہ قول اپنی زبان پہ نہ لاتا ہو لا ادری، وہ یقیناً چوٹ کھانے کی جگہوں پر چوٹ کھا کے رہتا ہے۔ وہ یقیناً ایسے مقامات پر جہاں خدشہ ہے، احتمال ہے کسی کے ضرب کھانے کا، لا ادری نہ کہنے والا یقیناً ضرب کھائے گا، یقیناً چوٹ کھائے گا۔ یہ حکمت نورانی مومنین کے لیے امیر المومنین کی طرف سے ایک دستور ہے اور منشور ہے کہ مومن اپنے امیر کے تابع ہے۔ جس طرح امیر کا امر ہوتا ہے، مومن ویسے زندگی بسر کرتا ہے۔ مومن اور غیر مومن میں فرق یہی ہوتا ہے۔ جو مومن نہیں ہے وہ آزاد ہے، وہ اپنے نفس کے مطابق بھی زندگی بسر کر سکتا ہے، وہ اپنی خواہش کے مطابق بھی زندگی بسر کر سکتا ہے، وہ شیطان کے کہنے پر بھی زندگی بسر کر سکتا ہے، وہ کسی طاغوت کے فرمان کے مطابق بھی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ لیکن مومن جب ایمان لے آتا ہے، اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے کہ سوائے اپنے امیر کے کسی اور کے فرمان کے مطابق زندگی بسر نہ کرے۔ مومن آزاد نہیں ہوتا، ہر ایک کی بات نہیں مان سکتا، ہر ایک کی پیروی نہیں کر سکتا۔ مومن کے مقابلے میں قرآن کریم میں فاسق، فاجر، کافر اس طرح کے عناوین ذکر کیے ہیں۔ فاسق اس انسان کو کہتے ہیں جو ایمان کی حد کو پھلانگ کے باہر نکل جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، ایمان کی پابندی کو قبول نہیں کرتا، ایمان کی حد کو توڑ دیتا ہے۔ فاجر اس انسان کو کہتے ہیں
جو اللہ نے اس کے لیے ضابطہ بنایا ہے اسے توڑ کر آزاد ہو جائے، عمل میں یا قول میں یہ بتا دیتا ہے کہ میں اس ضابطے کا پابند نہیں ہوں، لیکن مومن جب کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ 3 جملے اپنی زبان پر جاری کر کے 3 سرحدیں اپنی زندگی کی قائم کر دیتا ہے کہ میں ان 3 سرحدوں سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کے فرمان کا تابع ہو جاتا ہے اور اللہ کے علاوہ ہر ایک کا انکار کر دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کہہ کر رسول اللہ کی رسالت و نبوت و خاتمیت کا اقرار کر کے ہر دوسرے مدعی کی بات کا انکار کر کے اپنے آپ کو نبوت رسول اللہ و رسالت رسول اللہ و تعلیمات رسول اللہ کا پابند کر لیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں رسالت کے دائرے سے باہر زندگی میں قدم بھی نہیں رکھوں گا، نگاہ بھی نہیں کروں گا، اس حد کو نہیں پھلانگوں گا جو رسالت کی صورت میں نے قبول کر لی ہے۔ اور جب یہ اقرار کرتا ہے علی ولی اللہ تو کھل کے کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کا اختیار خود میرے پاس بھی اب نہیں ہے، میری زندگی کا اختیار اس کے پاس ہے جس کو اللہ نے میرا ولی بنا دیا ہے، میری زندگی کا اختیار اللہ نے اسے عطا کر دیا ہے۔ اب اس کے فرمان کے باہر میں زندگی بسر نہیں کروں گا۔ یہ 3 حدیں، 3 سرحدیں ایمان کے پہلے جملات سے ہی انسان اپنے لیے قائم کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ایک مطلب جو ایمان میں آتا ہے گزرتا ہے، قیامت پہ ایمان لے آتا ہے، حساب و کتاب پہ ایمان لے آتا ہے، محشر پہ ایمان لے آتا ہے، سوال و جواب پہ ایمان لے آتا ہے، آسمانی کتابوں پہ ایمان لے آتا ہے، امامت و آئمہ پر ایمان لے آتا ہے، فرشتوں پر ایمان لے آتا ہے، جنت و جہنم پر ایمان لے آتا ہے۔ ایک ایک کر کے ایمان کا سبق پڑھتا جاتا ہے اور اپنی زندگی کا دائرہ کھینچتا جاتا ہے کہ میں نے اس دائرے کے اندر رہنا ہے، یہاں سے باہر نہیں جانا۔ باہر چلے جانے والے کو فاسق اور فاجر کہتے ہیں، اور اس لیے قرآن کا فرمان ہے کہ مومن اور فاسق مساوی نہیں ہوتے، ایک جیسے نہیں ہوتے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن فاسق کی طرح ہوتا ہے؟ لا یستوون، ہرگز کوئی مومن فاسق کی طرح نہیں ہوتا۔ فاسق کا معنی توجہ فرمائیں، عربی لفظ ہے، قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، عام عربوں کی بول چال میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عرب اس معنی میں استعمال نہیں کرتے جس معنی میں قرآن نے استعمال کیا ہے، اور قرآن نے بھی اس معنی میں استعمال نہیں کیا جس معنی میں عام عربی لغت میں استعمال ہوتا ہے، لیکن دونوں میں رابطہ ہے، قرآنی معنی میں اور عام عربی زبان کے معنی میں۔ عربوں کی سب سے پسندیدہ غذا خورما ہے، کھجور، ہمیں رمضان میں میسر آتی ہے، وہ پورا سال کھاتے، ان کی اصلی غذا ہے کھجور۔ کھجور کی مختلف ورائٹیاں ہیں، قسمیں ہیں، عرب جانتے ہیں زیادہ، کھجور کے راز سے وہ زیادہ واقف ہیں، قدر کھجور کی انہیں زیادہ آتی ہے، پتہ ہے ان کو، قدر زر زرگر شناست، قدر جوہر جوہری۔ زر کی قیمت زرگر کو پتہ ہوتی ہے اور جوہر کی قیمت جوہری کو پتہ ہوتی ہے۔
اسی طرح کھجور کی قیمت عرب کو پتہ ہوتی ہے، عجم کو معلوم نہیں ہے۔ عجم کے نزدیک کھجور روزہ کھولنے کے لیے ہے، لیکن عرب زیادہ قدردان ہیں کھجور کے۔ کھجور کی بناوٹ اللہ نے ایسے بنائی ہے کہ اس کا جو غذائی حصہ ہے جس کو کھایا جاتا ہے، اس کی پیکنگ بڑی خوبصورت ہے۔ اس کے اندر گٹھلی رکھی ہے تاکہ آپس میں مل کے خمیر نہ بن جائے، پیسٹ نہ بن جائے۔ اندر اس کے گٹھلی رکھی ہے تاکہ یہ غذائی حصہ اس کے اوپر لپٹا رہے اور یہ آپس میں مل کے خمیر نہ بن جائے، خراب نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک اور تہ لپیٹی ہے۔ کھجور کو اگر دیکھیں، ایک جلی سی پلاسٹک نما، ایک نائلن کی طرح اوپر اس کے تہ لپٹی ہوتی ہے۔ ان دو چیزوں کے درمیان میں وہ حصہ جو کھایا جاتا ہے کھجور کا، وہ ہے۔ بعض اوقات یہ کھجور خراب ہو جاتی ہے، زخمی ہو جاتی ہے، جیسے عام پھل زخمی ہوتے ہیں۔ کبھی اس کی اوپر والی تہ پھٹ جاتی ہے اور وہ مواد غذائی باہر آ جاتا ہے، اور کبھی کھجور کا جو کھانے کا حصہ ہوتا ہے، گوشت کھجور کا، یہ پھٹ جاتا ہے اور گٹھلی اس کی باہر آ جاتی ہے۔ اگر کھجور کے اوپر والی پیکنگ، پلاسٹک پیکنگ خراب ہو جائے، پلاسٹک ویسے پلاسٹک نما ہے، پلاسٹک نہیں ہوتی چونکہ شفاف ہوتی ہے، پردہ ہوتا ہے، اگر یہ پھٹ جائے اور کھجور کا گوشت کھانے والا حصہ باہر آ جائے، اس کو عرب کہتے ہیں فسقط الثمرہ، حد پھٹ گئی اور کھجور باہر آ گئی، حد کو توڑ کر باہر آ گئی، چھلکا توڑ کر باہر آ گئی۔ اب یہ اچھی کھجور نہیں ہے، کیوں کہ اس کی تہ پھٹ گئی ہے، اب یہ کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اس کو پیک کرا کے پاکستان بھیج دیتے ہیں کہ یہ تقسیم کر دو غریبوں میں جا کر، وہ خود نہیں کھاتے اس کو، کیونکہ زخمی ہو گئی ہے، اب کھانے کے قابل نہیں ہے۔ بعض اوقات کھجور زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس کا کھانے والا حصہ بھی پھٹ جاتا ہے اور گٹھلی بھی اس کی باہر آ جاتی ہے۔ آپ ریڑھی پہ دیکھتے ہیں کھجوریں پڑی ہوتی ہیں، بعضوں کی گٹھلیاں باہر نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اگر اس طرح سے کھجور پھٹ جائے اور گٹھلی باہر آ جائے، اس کو کہتے ہیں فجرت الثمرہ، کھجور منفجر ہو گئی، فاجر ہو گئی، یعنی بالکل ہر چیز اس کی پھٹ کے ختم ہو گئی اور حتیٰ کہ اس کی گٹھلی بھی باہر آ گئی ہے۔ یہ عربی معنی ہے فسق کا اور فجور کا۔ قرآن نے یہی معنی مراد دیا ہے، لیکن نہ گٹھلی کے لیے، نہ کھجور کے لیے، نہ کھجور کی پیکنگ اور تہ کے لیے، بلکہ انسان کے لیے۔ انسان کے لیے اللہ نے حد مقرر کی ہے۔ اس حد کے اندر اگر انسان رہے، اس کو کہتے ہیں مومن۔ کیوں مومن کہتے ہیں؟ مومن امن سے بنا ہے، امن سے مومن بنا ہے۔ مومن جو امن میں ہے، جو اپنے آپ کو امن میں لے آیا ہے، دنیا کے خطروں سے امن میں ہے، آخرت کے عذاب سے امن میں ہے، ہلاکت کے خطرے سے امن میں ہے۔ وہ کیسے امن میں کیسے ہو گیا مومن؟ اس لیے کہ ایسی حدوں کے اندر آ گیا ہے، اب نہ عذاب اس کی طرف آئے گا، نہ ہلاکت دنیا اس کی طرف آئے گی، نہ ذلت اور رسوائی کا خطرہ اس کی طرف آئے گا۔ ایسے مضبوط قلعے کے اندر آ گیا ہے، ایسے مضبوط قلعے کے اندر آ گیا ہے۔ روایت میں بھی ہے، حدیث قدسی ہے، دو طرح کی ہے۔ ایک حدیث قدسی جسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، امام ہشتم سے، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ اے لوگو، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرا قلعہ ہے امن کا،
جو اس کے اندر آ گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا، وہ امن میں آ گیا ہے، اب اسے عذاب نہیں ہوگا۔ ایک دوسری حدیث بھی ہے، وہ بھی حدیث قدسی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ قول خدا ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ حدیث قدسی اس قول کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن قرآن میں نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے، لیکن معارف ہیں، معرفت کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ معصومین میں سے کسی معصوم نے اللہ کا فرمان نقل کیا ہے، یا کسی واسطے سے یا بلا واسطہ، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جو عالم قدس سے معصوم کے دل پر کلام اترتا ہے۔ دوسری حدیث قدسی یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ اے لوگو، علی کی ولایت اللہ کا امن کا قلعہ ہے، جو اس کے اندر داخل ہو گیا عذاب سے محفوظ ہو گیا ہے۔ توحید بھی قلعہ ہے اور ولایت بھی قلعہ ہے۔ قلعہ میں اس لیے کہ شادرہ میں یہی لفظ رائج ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض اہل ادب و اہل سخن سے معذرت کے ساتھ کہ اصل تلفظ قلعہ ہے، لیکن اگر میں قلعہ کہہ دیتا تو سارے سوچتے رہتے کہ پتہ نہیں کس کا نام لے رہے ہیں، قلعہ کیا چیز ہوتی ہے۔ چونکہ رائج تلفظ زبان میں ہمارے پنجابی تلفظ قلعہ ہو گیا ہے، جیسے بھی کہتے ہیں اب شاہی قلعہ ہے، تو میں بھی اسی طرح جماعت کے ساتھ ہمرنگ ہو کر قلعہ ہی کہہ رہا ہوں، آپ ادب والے قلعہ ہی سمجھیں اس کو۔ آپ دو حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کی کہ مومن اس کو کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو امن کے دائرہ کے اندر پابند کر لیا ہے، جو امن میں آ گیا ہے، محفوظ ہو گیا ہے، ناامنی سے باہر آ گیا ہے، یہ مومن ہے۔ کس طرح امن ہو گیا؟ ایک توحید کے قلعہ میں آ گیا ہے اور دوسرا ولایت کے قلعہ میں آ گیا ہے۔ اور جو توحید کے قلعے میں آ جائے، جس قلعے کی دیواریں خدا کی قدرت سے قائم ہو جائیں، ہر چیز تسخیر ہو سکتی ہے، اللہ کی قدرت کو کوئی بھی تسخیر نہیں کر سکتا، اور جو اللہ کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، نہ دنیا میں ہوتا ہے اور نہ آخرت میں ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت مضبوط قلعے کے اندر آ گیا ہے۔ اور خداوند تبارک و تعالی نے دوسرا قلعہ جو اہل ایمان کے لیے فراہم کیا ہے تاکہ دربدر نہ ہو، خطرہ نہ انہیں آ جائے، وہ ولایت کا قلعہ ہے کہ اے مومنوں، اگر چاہتے ہو تمہاری نسلیں دنیا میں و آخرت میں محفوظ ہو جائیں اور تمہیں کسی طرف سے کوئی خطرہ نہ آئے، دامن گیر نہ ہو، تو تم ولایت کے قلعہ کو اپنا لو، ولایت کے قلعہ کی دیواروں کے پیچھے اپنے آپ کو لے آؤ۔ اس سے تم مومن بن گئے، اب مومن کہلانے کے قابل ہو تم۔ مومن جو امن میں آ گیا، جس نے امن کے قلعے اپنا لیے اور پناہ لے لی۔ اگر نہیں ہو، ان دیواروں کو پھلانگ گئے، توحید کی دیوار توڑ دی، شرک کے میدان میں گئے، فاسق و فاجر ہو گئے ہو، باہر چلے گئے ہو، حد توڑ دی تم نے۔ جیسے وہ گٹھلی حد توڑ کر باہر آ گئی اور ناکارہ ہو گئی وہ کھجور، اسی طرح وہ انسان جو توحید کی حد توڑ کر باہر آ جائے، شرک کی وادی میں قدم رکھے، قرآن کہتا ہے یہ فاسق ہو گیا، یہ فاجر ہو گیا ہے، یہ حد ایمان کو توڑ کے باہر آ گیا ہے۔ اور دوسرا، اگر تم نے ولایت کی حد کو توڑ دیا اور ولایت کی حد کو باہر توڑ کر کسی اور کی پناہ میں آ گئے، ولایت کے نظام کے علاوہ کسی بھی نظام کی پناہ میں آ گئے، تم ایمان کی حد کو توڑ کے باہر آ گئے، تم مومن کہلانے کا حق رکھتے ہو جب ولایت کے سائے میں ہو۔ کیوں باہر آئے ولایت کے سائے سے؟ مومن وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پابند کر لیا ہے،
پابند انسان کا نام مومن ہے. یہ تذکرہ آپ نے اکثر خطبہ سے ذاکرین سے سنا ہوگا کہ ایک شخص امام ہفتم حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں گزرا. امام علیہ السلام کا گزر ہوا. اس شخص کے گھر کے سامنے سے سنا ہوا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو, تازہ چیز نہیں, کئی دفعہ سنا ہوگا آپ. ایک شخص تھا مومن, بظاہر مشہور مومن تھا. اس کے گھر کے سامنے سے امام کا گزر ہوا. اس کے گھر کے اندر سے موسیقی کی آوازیں آ رہی تھیں, گانے کی آوازیں آ رہی تھیں. امام علیہ السلام نے پوچھا, ایک خاتون باہر آئی دروازے کے باہر کوڑا پھینکنے کے لیے. تو امام نے اس خاتون سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے جواب دیا فلاں کا گھر ہے. امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ غلام ہے, عبد ہے یا آزاد ہے؟ تو اس نے کہا کہ عبد نہیں ہے, غلام نہیں ہے, وہ آزاد ہے. امام نے فرمایا اسی لیے اس کے گھر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں. اگر یہ عبد ہوتا, اگر یہ بندہ ہوتا, اس کے گھر سے یہ آوازیں نہیں آ رہی ہوتی. وہ اس گھر کی خادمہ تھی, دیر سے واپس گئی. اس کے آقا نے پوچھا دیر کیوں کی؟ کہنے لگی باہر ایک شخص ملا, وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ گھر کس کا ہے. میں نے آپ کا نام بتایا. انہوں نے پوچھا کہ یہ عبد ہے یا آزاد ہے؟ تو میں نے کہا آزاد ہے. تو وہ کہہ کر چلے گئے کہ اسے جا کر کہو کہ اسی لیے اس کے گھر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں. اگر وہ عبد ہوتا, بندہ ہوتا, اس کے گھر سے یہ آوازیں نہ آ رہی ہوتی. وہ سمجھ گیا. کہنے لگا پہچانا کون تھا؟ کہنے لگی نہیں مجھے نہیں معلوم کون تھا. روایات میں لکھا ہے کہ اس نے جوتے نہیں پہنے, ننگے پاؤں بھاگا. کلام کا مطلب سمجھ کر, روح کلام سمجھ کر سمجھ گیا کہ کس زبان سے ادا ہوا, کس زبان سے ادا ہوا ہے. آ کر معافی مانگی, امام کے قدموں میں گرا, معذرت کی, استغفار کی, توبہ کی, اور کہنے لگا آج سے میں آزاد نہیں, آج سے میں بندہ ہوں, آج سے میں عبد ہوں. آزاد جو ہر چیز پر عمل کرتا ہے, خواہش پر عمل کرتا ہے, نفس پر عمل کرتا ہے, ہوس پر عمل کرتا ہے, شیطان کے کہنے پر عمل کرتا ہے, ہر ایک کے اکسانے میں آ جاتا ہے. لیکن عبد پابند ہے, فقط اپنے مولا کے کہنے پر عمل کرتا ہے. مومن پابند ہے, فقط ولی کے کہنے پر عمل کرتا ہے, اس کے علاوہ کسی کا فرمان نہیں مانتا. عزیزان, نہج البلاغہ کے خطبات, مکتوبات اور کلمات, حکمتیں یہ منشور ہیں امیر المومنین کی جانب سے مومنین کے لیے, کہ مومنین اپنی زندگیاں ان حکمتوں کے مطابق بسر کریں. ان میں سے ایک نورانی حکمت آپ کی خدمت میں اس محفل کی نورانیت و برکت کے لیے انتخاب کی ہے, حکمت نمبر 85. توفیق کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے, زیادہ وقت دوسری مصروفیات میں گزر جاتا ہے. کبھی کبھار یہ اصل کام جو ایک طالب علم کا ہے, تبلیغ کرنا اور مومنین کی خدمت میں کچھ مطالب جو اساتید سے سیکھے ہیں پیش کرنا, یہ اصل کام طالب علم کا یہی ہوتا ہے. علماء کا بھی یہی ہے, طلباء کا بھی یہی کام ہے. لیکن کم توفیق ہو گئی ہے, پہلے بہتر تھی, اب صورتحال کچھ بدل گئی. جب توفیق نصیب ہوتی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہج البلاغہ کے اس تیسرے حصے کی تفسیر مومنین کے سامنے پیش کی جائے, کیونکہ یہ خزینہ مومنوں کے گھروں میں موجود ہے, لیکن اسے پڑھنے کا وقت نہیں ملتا. اخبار پڑھ لیتے ہیں ہم, میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں, ہر ٹاک شو سنتے ہیں, تمام اوٹ پٹانگ
جو کسی بھی سیاستدان کے ذہن میں ہے وہ سب سنتے ہیں مومنین، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بہت ہی دلچسپ سی جو مومنین سنتے ہیں اور تمام چینلز پر سنتے ہیں، وہ یہ کہ تمام چینلز نے جگت باز بٹھائے ہوئے ہیں، ٹی وی کے ہر چینل کے اوپر سنجیدہ ترین پروگراموں میں جگت کہنے والے بٹھائے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی سنجیدہ بات کرتا ہے، 5-6 بندے جگت کہنے والے اس کو جگت بناتے ہیں۔ دیکھیں نا ایسے پروگرام اور سنتے ہیں، چونکہ ہم مزاحیہ باتوں کو پسند کرتے ہیں، وہ ہر چیز کا مذاق اڑانا جانتے ہیں، کامیڈی شو پیش کرتے ہیں، ہم مزاحیہ باتیں سن کے خوش ہوتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، اور یہی حال ہمارا پھر دین میں بھی آ جاتا ہے، ممبر پہ بھی یہی آ جاتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ممبر پہ بھی کوئی ایسا ہی کامیڈی قسم کا بندہ ہو جو مزاحیہ باتیں کرے تاکہ ہمیں زیادہ دلچسپ لگے، دل کو لگے ہمارے۔ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے ٹاک شو میں جو آتے ہیں ان کی باتیں ہم سنتے ہیں، اور ان سے بدتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو جگت باز ہیں اور جو جگتیں سناتے ہیں ہر مسئلے میں مزاح، اور ہم سن کے خوش ہوتے ہیں کہ سیاست سیکھ رہے ہیں اپنے میڈیا سے۔ عزیز من، ان جگتوں سے بہتر ہے جتنی دیر ٹاک شو ہو رہا ہے نہج البلاغہ کا ایک صفحہ اٹھا کے پڑھ لیا کرو۔ جتنی دیر میں کوئی سیاستدان بیٹھا ہوا اینشنٹ مار رہا ہے، اوٹ پٹانگ بتا رہا ہے، اتنی دیر میں خطبہ نہج البلاغہ کا پڑھ لیا کرو، مولا کا فرمان پڑھ لو، مولا کا خطبہ پڑھ لو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو جس ہستی سے منسوب کرتے ہیں، جس کو اللہ نے ہمارا ولی بنایا ہے، ہماری زندگیوں کا اختیار جس کو سونپا ہے، ہمیں یہ تو اندازہ ہو جائے کہ وہ ہم سے کیا مطالبہ رکھتے ہیں، وہ ہمارے لیے کیا فرمان رکھتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہیں ہمیں۔ ایک جملہ فقط، نیم سطر کا ایک جملہ میں نے آپ کی خدمت کے لیے انتخاب کیا ہے۔ من ترک قول لا ادری، جس شخص نے لا ادری کہنا چھوڑ دیا، ترک کر دیا، لا ادری نہیں کہتا، اصیبت مقاتلہ، اصیبت مقاتلو، یہ شخص ہر قدم پر چوٹ کھائے گا، ہر قدم پر لڑکھڑائے گا، ہر قدم پر گرے گا، ہر مقام پہ یہ ضرب کھائے گا، چوٹ کھائے گا۔ جو لا ادری نہیں کہتا، جس نے لا ادری کہنا چھوڑ دیا، یہ فرمان امیر المومنین علیہ السلام کا ہے، یہ فرمان ولی خدا کا ہے، یہ فرمان اس ہستی کا ہے کہ جس کو اللہ نے ہماری زندگیوں کا اختیار عطا کر دیا ہے کہ آپ امیر ہیں ان کے مومنوں کے، آپ ان کی زندگیوں کی رہنمائی کریں، امر و فرمان آپ کا ہو۔ بہت عظیم گہرا مطلب ہے، میں کوشش کروں گا اپنی طالب علمانہ ناقص زبان سے آپ کی خدمت میں چند مطالب عرض کروں تاکہ یہ قول امیر المومنین ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ لا ادری کا مطلب ہوتا ہے میں نہیں جانتا، نمی دانم، فارسی میں کہتے ہیں نمی دانم، نہیں معلوم، نہیں جانتا، میں نہیں جانتا بھائی۔ اسے عربی زبان میں کہتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم۔ خوب آپ توجہ فرمائیں، اپنی طرف توجہ فرمائیں، دوسروں کی طرف تو ہمیشہ توجہ ہے ہماری، ہمارے رڈار سارے دوسروں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، پڑوس میں کون کس سے لڑ رہا ہے، پڑوس میں مہمان کون آیا ہے، پڑوس میں پکا گیا ہے، پڑوس میں جھگڑا گیا ہے، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے۔ ہر ایک نے اپنے رڈار دوسرے پڑوس کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، دوسرے کے اوپر۔ ان کا ایک کا رخ اپنی طرف کر کے دیکھیں کہ خود اپنی طرف میں کیسے ہوں۔ لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم۔ اپنی طرف توجہ کر کے یہ سوچیں کہ آیا یہ جملہ میری زبان سے ادا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جب وقت آ جائے، ایسا وقت آئے کہ جب مجھ سے کوئی بات پوچھی جائے اور وہ مجھے معلوم نہ ہو،
تو آیا میں کہہ دیتا ہوں میں نہیں جانتا؟ یا نہ وہاں پر بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں کہ میں نہیں جانتا، بلکہ وہاں پر بھی مدعی ہوں کہ میں سب سے بہتر میں جانتا ہوں۔ بعض تو کہہ دیتے ہیں کہ میں تجھ سے بھی زیادہ تجھے جانتا ہوں، تیرے گھر کے حالات تجھ سے بھی زیادہ مجھے معلوم ہیں۔ بس اوقات تو بڑے بڑے دعوے، وکیل کو کہیں گے وکیل صاحب ٹھیک ہے آپ نے پڑھا ہے، LLB کیا، بیرسٹر بنے ہو، پیسہ ضائع کیا، لیکن قانون تم سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ اب اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ قانون 2 نقطے والے قاف سے لکھتے ہیں یا ڈنڈے والے قاف سے لکھتے ہیں، لیکن چیلنج وکیل کو کر رہا ہے کہ وکیل صاحب آپ بے شک وکیل ہوں گے لیکن آپ سے زیادہ میں قانون جانتا ہوں۔ وکیلوں کو شاید نہ کرتے ہوں اتنا جرت کر کے چیلنج نہ کرتے، لیکن علماء کو کر دیتے ہیں۔ علماء وہ مسکین طبقہ ہے، کوئی بھی فرد اٹھ کے کہے گا مولانا آپ نے ٹھیک ہے امامہ رکھا ہوا ہے، آپ نے مدرسے کے ٹکڑے کھائے ہوئے ہیں، لیکن دین کو میں سمجھتا ہوں، دین میں جانتا ہوں، جبکہ معلوم نہیں انہیں کہ دین لکھتے کیسے ہیں۔ امام خمینی نے بعض کے بارے میں فرمایا کہ جو اسلام کے فتوے دیتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں خبر کہ اسلام سین سے لکھتے ہیں یا صاد سے لکھتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اسلام کا ماہر کہتے ہیں۔ جب وقت آ جائے اپنی لا علمی کے اظہار کا کہ بھائی میں لا علم ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، میں کم علم ہوں، نہیں جانتا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر چوٹ کھانے سے بچنا چاہتے ہو، اگر لغزش سے بچنا چاہتے ہو، اگر ذلت سے بچنا چاہتے ہو، اگر رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، اگر ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو، جب تم لا علم ہوتے ہو اور وقت آ جائے تو مردانہ طور پر کہہ دو میں نہیں جانتا۔ اب ہوگا کیا اس جملے سے؟ اس جملے سے بہت بڑی مشکل انسان کی حل ہو جائے گی، بہت بڑی مشکل مومنین کی حل ہو جائے گی، اور بہت بڑی مشکل دین کی حل ہو جائے گی۔ چونکہ دین کی مشکل، مومنین کی مشکل اور اسلامی دنیا کی بڑی مشکل جاہلوں کی طرف سے نہیں، جو جاہل ہیں نہیں جانتے اور مان لیتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، ان کی طرف سے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ ساری مشکلات کا منبع وہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے لیکن مدعی بن بیٹھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں۔ لا ادری نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھو، سلونی سلونی دعوے رکھتے ہیں، جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھو، ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اور یہ تو تاریخ بھی گواہی دیتی ہے کہ ایک منہ سے سلونی ججتا ہے، باقی اس کے علاوہ جو بھی یہ دعویٰ کرے گا خدا اس کو اسی محفل میں رسوا کرے گا۔ نعرہ حیدری! یہ مقام صرف ایک ہستی کے لیے ہے، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ لا ادری حل ہے، مشکلات کا حل ہے۔ لا ادری نصف العلم، امیر المومنین کا ایک اور فرمان ہے، لا ادری نصف العلم، آدھا علم یہ ہے کہ کہو نہیں جانتا، یہ آدھا علم ہے، کیونکہ تم نہیں جانتے، آدھی چیز تو نہیں جانتے آپ، لیکن یہ تو جانتے ہیں نا کہ میں نہیں جانتا۔ وہ زیادہ جاہل ہے جو حقیقت کو نہیں جانتا اور اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا، یہ بڑا جاہل ہے۔ اس جاہل کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے جاہل مرکب، دورا جاہل، ڈبل جاہل، جو نہیں جانتا، حقیقت نہیں جانتا اور اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا، یہ دورا جاہل ہے۔ اور سب سے زیادہ خطرناک انسان، ہر راہزن سے زیادہ خطرناک، ہر ڈاکو سے بڑا خطرناک
ہر قاتل و دہشت گرد سے زیادہ خطرناک یہ انسان ہے جو نہیں جانتا لیکن نہیں مانتا کہ میں نہیں جانتا. یہ مانتا نہیں ہے, دعوے دار بن بیٹھتا ہے کہ میں جانتا ہوں. جتنی گمراہی دنیا میں پھیلی ہے, جس پرچم کے نیچے پھیلی ہے, کسی بھی نام سے, مذہب میں ہو, اسی جاہل کی وجہ سے پھیلی ہے جو نہیں جانتا لیکن دعویٰ یہ رکھتا ہے کہ میں جانتا ہوں. انسانوں کی گمراہی کا سبب یہ ہے, باعث و بانی یہ ہے. اسلام میں اگر گمراہی پھیلی ہے اس کے ذریعے, سیاست میں گمراہی ہے اس کے ذریعے, علم میں گمراہی ہے اس کے ذریعے, معاشرے میں گمراہی ہے اس کے ذریعے, امت کے اندر گمراہی ہے اس کے ذریعے. یہ گمراہی کا سب سے بڑا منبع ہے. ایک اور خطبہ امیر المومنین کا یہ ایک جملہ ہے جو سرنامہ کلام قرار دیا کہ جو شخص یہ کہنا چھوڑ دے میں نہیں جانتا, ہر مقام پہ چوٹ کھائے گا, ہر مقام پہ ضرب کھائے گا اور ضرب لگائے گا. چوٹ کھائے گا بھی اور چوٹ لگائے گا بھی. یہ دورہ جاہل ہے. ایک اور خطبے کے اندر, کہ وہ خطبہ ذرا مفصل خطبہ ہے حضرت کا, نہج البلاغہ میں آپ پہلے اولین آغازین خطبوں کے اندر ہے کہ اگر اس کا شمارہ مجھے مل جائے میں آپ کی خدمت میں تبرکاً چند جملے اس خطبے کے بھی عرض کر دوں محفل کی نورانیت کے لیے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، سعودی آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات. خطبہ نمبر 17 نہج البلاغہ کا پڑھیے گا. نہج البلاغہ گھر میں رکھیں. اچھے ترجمے دو اس وقت الحمدللہ ہیں. ایک حضرت علامہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ الشریف اور دوسرا ہے ترجمہ علامہ ذیشان حیدر جوادی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دونوں بزرگوار بڑے جید علماء سرمایہ ہیں, بر صغیر میں تشیع کا سرمایہ ہیں دونوں عزیز, اور الحمدللہ دونوں کے اچھے اثرات ہیں. دونوں کے ترجمہ میں سے جو بھی آپ کے پاس ہو پڑھیں. میں مفتی صاحب کے کتاب کے ترجمہ جو نہج البلاغہ کا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. عزیزان, نہج البلاغہ میں پہلے کسی اور محفل میں مجلس میں یہ عرض کیا ہے کہ اس وقت دفاع ہے تشیع کا, اور تشیع کا ایک رکن جس طرح رسول اللہ نے فرمایا حدیث ثقلین میں کہ اسلام کی اساس دو چیزوں پر ہے, کتاب خدا اور اطرت اہل البیت. کتاب خدا کا بھی دفاع کریں اور اہل البیت کا بھی دفاع کریں. اس وقت نہج البلاغہ پر بعض جہلاء نے پابندی لگوانے کی کوشش کی ہے نہج البلاغہ پر, اور اس میں کچھ اپنے لوگوں نے کوتاہی بھی کی ہے, غفلت بھی برتی ہے کہ نہج البلاغہ خصوصاً علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ, اس میں سے کچھ مطالب نکال کر پیش کیے ہیں کہ یہ متنازع مطالب ہیں, اور اس طرح سے کوشش کی ہے. اور علماء کے بورڈ میں اس ترجمہ کو پیش کر دیا گیا جہاں 2-3 شخصیات شیعہ بھی وہاں رکن ہیں, لیکن انہوں نے نہج البلاغہ کے بارے میں اس علماء بورڈ نے جو ریمارکس پاس کیے ہیں وہ اتنے توہین آمیز ہیں کہ میں انہیں زبان پر نہیں لا سکتا. اس کا جواب ایک تو وہ خود تلافی کریں جن سے یہ غلطی ہوئی ہے, اور دوسرا جواب مومنین نے دینا ہے. اور مومنین یہ جواب دیں کہ اپنی ہر مجلس کی زینت نہج البلاغہ کو قرار دیں, ہر محفل کی زینت نہج البلاغہ کو قرار دیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ بچے جن کو آپ بہت کچھ سکھاتے ہیں وہ بہت کچھ رٹا ہوا ہے انہوں نے, آپ ان کو نہج البلاغہ کے خطبے اور نہج البلاغہ کے کلمات حفظ کروائیں.
نہج البلاغہ کے جملات کو سائن بورڈ ہولڈنگ بورڈ پر لکھوا کر بڑے بڑے شہر کے اندر نصب کریں کہ جوہلا جس دین کے منبع کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں آپ دنیا کو بتائیں کہ وہ کتنی نورانی کتاب ہے اور اس کے خطبے ہیں جس سے محروم کرنا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں۔ خطبہ نمبر 17 نہج البلاغہ کا وَمِن كَلَامٍ لَهُ علیہ الصلاۃ والسلام فی صفت من یتصدی للحکم بین الامت ولیس لذلک بأہل۔ امیر المومنین نے مذمت فرمائی ہے اس شخص کی جو امت کے اندر حکم کرنے کا اہل نہیں، فتویٰ دینے کا اہل نہیں، بات کرنے کا اہل نہیں، خطابت کرنے کا اہل نہیں، لیکن آ کر بیٹھ جاتا ہے اور امت کو دین سمجھانا شروع کر دیتا ہے۔ خطبہ یہ شروع ہوتا ہے ان ابغض الخلائق الی اللہ رجلان، اے لوگو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ قابل نفرت، سب سے زیادہ قابل مذمت دو قسم کے افراد ہیں۔ ان ابغض الخلائق، سب سے زیادہ بری مخلوق خدا کے ہاں دو قسم کے لوگ ہیں۔ رجل وکلہ اللہ الی نفسہ، ایک وہ شخص ہے جس کو خدا نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہو۔ یہ سب سے برا انسان ہے، اتنا برا انسان ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے، جو مرضی ہے کر دو۔ اب اس کو کوئی عبرت دینے والا نہیں ہوتا، اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا۔ آج کل یہ جوانوں کو یہ خواہش ہوتی ہے انہیں کہ ہمیں کوئی روکے نہیں، ہمیں کوئی ٹوکے نہیں، ہمیں کوئی پڑھائی نہیں، ہمیں کوئی سمجھائی نہیں، ہمیں کوئی امر بالمعروف نہ کرے، ہمیں کوئی نہی عن المنکر نہ کرے، ہم جو کرنا چاہیں کرتے رہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی شخص اس حالت میں پہنچ گیا ہے کہ اسے کوئی سمجھاتا نہیں ہے، اسے کوئی روکتا نہیں ہے، اسے کوئی امر بالمعروف نہیں کرتا، اسے کوئی نہی عن المنکر نہیں کرتا، یہ سب سے زیادہ مبغوض انسان ہے خدا کے ہاں، کیونکہ خدا نے اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ جو جی میں آئے کر، جو جی میں آئے کھا، جو جی میں آئے جا، جو جی میں آئے دیکھ، تجھے نصیحت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ابغض الخلائق ہے، سب سے بدترین مخلوق یہ ہے، لیکن خدا جس کو پسند کرتا ہے۔ احب الخلائق الی اللہ، کون ہے؟ روایات کے اندر ہے احب الخلائق الی اللہ، ایک وہ ہے کہ خدا جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے اس کو شعور و فہم دینی عطا کر دیتا ہے۔ فقہہ فی الدین، اس کو فقیہ دین بنا دیتا ہے، اس کو فہم دین عطا کرتا ہے، اس کو شعور دین عطا کرتا ہے۔ اور دوسرا، خدا جس کو پسند کرتا ہے، جس بندے کو خدا پسند کرتا ہے، اپنے اولیاء کو، اپنے جنود کو، اپنے واسطوں کو اس کی ہدایت کے لیے، اپنے اسباب کو اس کی ہدایت کے لیے روانہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے اسباب آ کر اس شخص کو اللہ کی راہ پر لے آتے ہیں۔ اچھا معلم خدا اسے دے دیتا ہے، اچھی کتاب خدا اسے دے دیتا ہے، اچھا دوست خدا اسے دے دیتا ہے، اچھا رشتہ دار خدا اسے دے دیتا ہے، اچھی زوجہ خدا اسے دے دیتا ہے، اچھا شوہر خدا اسے دے دیتا ہے، اچھا حاکم و رئیس خدا اسے دے دیتا ہے، اچھا پڑوسی خدا اسے دے دیتا ہے، جس کو خدا پسند کرتا ہے۔ عزیز من، اگر اچھا پڑوسی نصیب ہوا ہے تو خدا کی بارگاہ میں شکر کر جا کر کہ پروردگارہ یہ پڑوسی اچھا نہیں، یہ میری اچھائی نہیں، بلکہ یہ تیرا کمال ہے کہ ایک اچھے انسان کو میرے پڑوس میں آباد کیا ہے تاکہ میری ہدایت ہو جائے، میری ہدایت ہو جائے۔ اگر اچھا معلم ملا ہے اللہ کا شکر ادا کر، اگر اچھا ادارہ ملا ہے اللہ کا شکر ادا کر، اگر اچھا ہم سفر ملا ہے اللہ کا شکر ادا کر، اگر اچھا ہمسر ملا ہے اللہ کا شکر ادا کر، اگر اچھی زوجہ ملی ہے اللہ کا شکر ادا کر۔ اب یہ ایام
ذی الحجہ، یکم ذی الحجہ کے ایام مومنین کے ہاں رواج ہے یا اچھی بات ہے، بہت اچھی سنت ہے، شادیاں کرتے ہیں. چونکہ ذی الحجہ، پہلی ذی الحجہ جانتے ہیں نا آپ کیا ہے تاریخ؟ یکم ذی الحجہ کیا مناسبت ہے؟ شاباش، ان مومن کے لیے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ روز ہے روز عقد امیر المومنین اور حضرت سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا. اور مومنین یکم ذی الحجہ کو عموماً اپنے بچے و بچیوں کی شادیاں اس تاریخ کو رکھتے ہیں، لیکن اس دفعہ بعض مومنین فون کرتے ہیں زیادہ، جی ہم نے جنتری اٹھا کے دیکھی، یکم ذی الحجہ نحس لکھا ہوا ہے جنتری کے اندر، ادھر کیلنڈر میں لکھا ہوا ہے یہ روز عقد مبارک ہے امیر المومنین کا، اور جنتری میں لکھا ہوا ہے یہ روز نحس ہے. تو آیا ہم شادیاں بیٹیوں کی بچوں کی کریں یا نہ کریں؟ اب توجہ فرمائیں کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روز مبارک ہے، عقد مبارک کا دن ہے، اور جنتری میں لکھا ہوا ہے یہ نحس دن ہے. اب مومن حیران ہے بیچ میں کہ میں امیر المومنین کے روز مبارک کے دن اپنے بیٹے کی شادی کروں یا جنتری کے مطابق اپنے بیٹے کی شادی کروں. جنتری اور اسلامی تاریخ کے درمیان مومن حیران ہے، میں جنتری پر عمل کروں یا اسلام پر عمل کروں. عزیز من کیوں اتنی حیرت میں پڑ گیا ہے؟ جنتری جنت سے نہیں آئی، جنتر سے آئی ہے. جنتر اتنا تو سب کو پتا ہے. آپ کو جنتر کیا چیز ہے؟ جنتر منتر، جنتر اور یعنی وہ کتاب جس کے اندر جنتر لکھے ہوئے ہیں، ایک اور کتاب ہے جس کے اندر منتر لکھے ہوئے ہیں. جنتر اور منتر ہندو مذہب کے ورد ہیں، جادو ہیں، ٹونے ہیں، اور ان کے اندر کیلنڈر ڈال کر اس کو اسلامی اور امامیہ جنتری بنا دی گئی ہے. امامیہ کا کیا تعلق ہے جنتر سے؟ امامیہ کا کیا تعلق ہے منتر سے؟ کس امام نے جنتر بتائے ہیں اور کس امام نے منتر بتائے ہیں؟ جو ہندوستان سے آیا اسے امامیہ بنا دیا، جو امام سے آیا اسے چھوڑ دیا، امام سے جو آیا اسے پکڑ. اگر یہ عقد مبارک ان دو ہستیوں کا یکم ذی الحجہ کو ہوا ہے تو پھر تمام مومنین کو چاہیے کہ اپنی جوان اولاد کا روز عقد اسی تاریخ کو رکھیں تاکہ یہ سنت ادا ہو جائے. اول تو کریں، اپنے جوانوں کی شادیاں کریں مومنین. اگر اولاد جوان ہو گئی ہے ان کی شادیاں کرو، نہ جنتریاں دیکھو، نہ منتریاں دیکھو، نہ بچوں کی ڈگریاں دیکھو، نہ بچوں کی نوکریاں دیکھو. اگر اولاد جوان ہو گئی ہے اور چاہتے ہو یہ اولاد آپ کے لیے اور اپنے لیے ذخیرہ بنے نجات کا، جب یہ جوان ہو جاتے ہیں ان کا فوراً عقد کرو، ان کی شادیاں کرو. ان کو جنتر منتر میں ٹالتے نہ رہو. یہ نہ کہو یہ ابھی نوکری نہیں کرتا، ابھی ڈگری نہیں لی، ابھی پڑھ رہا ہے. چونکہ جب ڈگری لینے تک یہ جوان جو شادی کی عمر میں ہے معلوم نہیں کتنا آلودہ ہو گیا ہوگا. اس آلودہ زمانے کے اندر جہاں آلودگی کا منبع اس کی جیب میں پڑا ہوا ہے موبائل، دوسرا آلودگی کا منبع اس کے بیڈ روم میں رکھا ہوا ہے انٹرنیٹ، تیسرا آلودگی کا منبع وہ کالج یونیورسٹی جس میں پڑھتا ہے، چوتھا آلودگی کا منبع یہ سارا شہر اور محلہ. میں اکثر مثال دیتا ہوں مومنین کو کہ اگر آپ کی جوان اولاد ہو یا چھوٹا بچہ ہو، ایک دن گھر میں آئے، آپ کہیں بیٹا کھانے کا وقت ہے کھانا کھا لو، کہیں نہیں میں نہیں، بھوک نہیں ہے میں نہیں کھاتا ہوں. دوسرے دن آئے، آپ کہیں بھوک نہیں ہے میں کھانا نہیں کھاتا ہوں، آپ کہیں کھانا کھاؤ، وہ نہیں کھاتا. صبح نہیں کھاتا، شام کو نہیں کھاتا، دوپہر کو نہیں کھاتا، ایک دن نہیں کھاتا، دوسرے دن نہیں کھاتا، تیسرے دن نہیں کھاتا. تو آپ کیا کرو گے؟ خوش ہوگے کہ بچت ہو رہی ہے، بیٹا بڑا با تقویٰ ہو گیا ہے کہ اس نے کھانا ہی چھوڑ دیا ہے. کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ پریشان ہوتے ہیں، خصوصاً مائیں بہت پریشان ہوتی ہیں. باپ کہتا ہے نہیں کھاتا نہ کھائے، باڑ میں جائے، اس کے سامنے رکھ دو، کھاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کھاتا تو نہ کھائے. لیکن ماں ایسی نہیں ہوتی، چونکہ خدا نے ماں کو اس لیے بنایا ہے کہ اس قسم کی اولاد کے دردوں کو ماں سمجھتی ہے.
ماں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے، تو کیوں نہیں کھاتا؟ یا تو بیمار ہے یا کہیں کھا کے آیا ہے۔ وہ کہتی مجھے بتا، یا بیمار ہے تجھے بھوک نہیں، یا پھر کہیں کھا کے آیا ہے۔ اور اگر وہ بتا دے کہ میں روز کھا کے آتا ہوں، پھر وہ پوچھتی ہے کیا کھا کے آتے ہو، کہاں کھا کے آتے ہو؟ اگر کوئی غلط چیز کھا آئے، گندی چیز کھا آئے، ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ عزیز من، جب تیری اولاد جوان ہے اور آپ نہیں کرتے اس کی شادی، یا وہ نہیں مانتا، وہ کہتا میں نے شادی نہیں کرنی، اس ماہ بھی نہیں کرنی، اگلے ماہ بھی نہیں کرنی، اس سے اگلے ماہ بھی نہیں کرنی، اگلے سال بھی نہیں کرنی، تو نہ کہو کہ میرا بچہ بڑا با تقویٰ ہے، یہ کہیں کھا کے آتا ہے، یہ کہیں تسکین پا کے آتا ہے، یہ کہیں آلودگی میں غرق ہوتا جا رہا ہے۔ جو بچے آ کے کہہ دیتے ہیں ماں باپ کو اماں ابا ہماری شادی کراؤ، ان بچوں کو گلے سے لگاؤ۔ میں اکثر کہتا ہوں ان کے ماتھے چومو، کیونکہ پاکیزہ اولاد ہے آپ کی، آلودہ نہیں ہوا۔ بچوں کی بروقت شادیاں کروائیں۔ رزق اللہ کے ہاں ہے۔ ایک شخص امام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں فقیر ہوں۔ امام نے فرمایا شادی کر لے۔ تعجب سے کہنے لگا میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، ایک آدمی کا پیٹ مجھ سے نہیں بھرتا، اور آپ نصیحت فرما رہے ہیں کہ میں شادی کر لوں، یعنی مذاق فرما رہے ہیں۔ امام نے فرمایا نا، میں تیری ہدایت کر رہا ہوں، لیکن بات اسے سمجھ میں نہیں آئی۔ پوچھنے لگا مولا راز بتائیے، رمز بتائیے کہ میں اکیلا ہوں، پیٹ نہیں بھرتا، آپ فرما رہے ہیں شادی کر لوں۔ امام نے فرمایا نادان، رازق تیرا اللہ ہے، اللہ نے رزق خزانوں میں رکھا ہے، ان خزانوں کو اللہ نے تالے لگا دیے ہیں، ان تالوں کی اللہ نے چابیاں بنا کر مومنوں کو تھما دیے ہیں۔ یہ چابیاں لگاؤ تاکہ رزق کھلے تمہارے۔ شادی چابی، رزق کی چابی ہے، اگر شادی کرو گے تمہارا رزق کھل جائے گا، اللہ کے خزانے سے رزق ملے گا تجھے۔ کنجوس نہ بنو، خسیس نہ بنو کہ ابھی بچہ نوکری کرے گا، کمائے گا، نوکری کرنے تک کیا کچھ ہو جائے گا، کتنا آلودہ ہو جائے گا۔ کریں، ذی الحجہ میں بھی کریں، ذی القعدہ میں بھی کریں، ایام عزا کے علاوہ ہر وقت جب بھی وقت آ جائے بچوں کی شادیاں کر دیں۔ آپ ٹال مٹول سے کام نہ لیں، استخارے بھی نہ کریں، جب وقت آ جائے شادی کا وہاں شادی کر دیں بچوں کی۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ یوم ناس ہے، اس دن بچوں کی شادیاں کریں یا نہ کریں۔ خوب یکم ذی الحجہ روز عقد مبارک ہے امیر المومنین و حضرت سیدہ کا۔ جب یہ ازدواج مبارک ہو گئی، رسول اللہ نے علی علیہ السلام سے پوچھا یا علی بتائیے زہرا کو کیسی زوجہ پایا، فاطمہ کیسی زوجہ ہیں؟ اب توجہ فرمائیں امیر المومنین کا جواب۔ امیر المومنین نے جواب دیا رسول اللہ کو، یا رسول اللہ نعم العون فی عبودیت اللہ، یا رسول اللہ فاطمہ کو بندگی خدا کی راہ میں بہترین ساتھی پایا ہے، مددگار پایا ہے۔ یہ نعمت ہے عزیز من، ایسی زوجہ جو بندگی خدا میں آپ کی ساتھی ہو، ایسا شوہر جو بندگی خدا میں ساتھی ہو، ایسی اولاد جو بندگی خدا میں ساتھی ہو، ایسا پڑوسی جو بندگی خدا میں ساتھی ہو۔ یہ اسباب ہیں اللہ کے جنہیں خدا گمراہی سے روکتا ہے، اپنے اسباب اس طرح سے ان تک پہنچا دیتا ہے۔ دفتر میں کوئی اچھا کولیگ مل گیا، دفتر میں اچھا کوئی افسر مل گیا، دفتر میں اچھا کوئی ماتحت مل گیا، ہم سفر کوئی اچھا ملا جس نے آپ کو روک لیا۔ اگر کچھ بھی نہیں، نہ پڑوسی اچھا، نہ بیوی اچھی، نہ شوہر اچھا، نہ دوست اچھے، نہ ساتھی اچھے، اس کا مطلب ہے خدا نے اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک یہ برا شخص ہے۔ دوسرا برا شخص رجل وقلہ اللہ الی نفسہ فہو جائر عن قصد السبیل مشغوف بکلام بدعۃ و دعاء ضلالۃ
فهو فتنة لمن افتتن به ضال عن هدي من كان قبله مذل لمن افتدى به حياته وبعد وفاته حمال خطايا غیرہ رہن بخطیته. یہ ایک شخص ہے. دوسرا شخص جو آج کے موضوع کے مطابق ہے وہ یہ شخص ہے. وَرَجُلٌ قَمَشَ جَهْلًا. دوسرا وہ سب سے بدترین مخلوق اللہ کے ہاں وہ ہے جس نے جہالت جمع کر لی ہے, جہالت بٹور لی ہے, لطیفے جمع کر لیے, چٹکلے جمع کر لیے, جوک جمع کر لیے, جگتیں جمع کر لی اور ان کا نام علم رکھ دیا. موذع فی جہال الامہ, امت کے جاہلوں کے اندر آ کر عالم بن کر بیٹھ گیا ہے. فی اغباش الفتنہ امن بما فی عقد الہدنہ قد سماہ اشباہ الناس عالما ولیس بہ. کچھ انسان نما لوگ اس کو عالم کہتے ہیں جبکہ یہ عالم نہیں ہے. انسان نما اس جاہل کو عالم, اس جاہل کو علامہ, اس جاہل کو لقب دیتے ہیں جبکہ یہ اس کے قابل نہیں ہوتا. یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں. یہ امیر المومنین کا خطبہ ہے, توجہ فرمائیں. وَلَيْسَ بِهِ, وہ عالم نہیں. بَكَّرَ فَاسْتَكْثَرَ مِنْ جَمْعٍ مَا قَلَّ مِنْهُ خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ. یہ روزانہ اٹھ کر اس چیز کو زیادہ مقدار میں اکٹھا کرتا ہے جس کا قلیل ہونا اس کے لیے بہتر ہے. حتی اذا ارتوى من ماء عاجل واقتصر من غیر طائل جلس بین الناس قاضیا ضامنا لتخلیص ما التبس علی غیرہ. جب یہ جہالت بٹور لیتا ہے, جہالت کے پلندے زیادہ جمع کر لیتا ہے, چٹکلے جمع کر کے, جوک جمع کر کے, جگتیں جمع کر لیتا ہے, پھر عالم بن کر لوگوں کے درمیان آ کر فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے, لوگوں کی رہنمائی کرنا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کے مسائل حل کرنا شروع کرتا ہے. فَإِن نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ حَيَّ لَهَا حَشْوًا رَسَّ مِنْ رَأْيِهِ. وقت کم ہے, میں اس لیے سارا تفصیلی ترجمہ نہیں کر رہا, مختصر بتا رہا ہوں لب لباب آپ کو. اگر اس کے پاس کوئی پیچیدہ بات لے کر آ جائیں کہ یہ حل کر کے دیں تو ایسے برتی کی من گھڑت باتیں جواب میں بتانا شروع کر دیتا ہے. ثم قطع به فهو من لبس الشبہات فی مثل نسج العنکبوت. اور یہ جب رائے دیتا ہے, باتیں کرتا ہے, جواب دیتا ہے تو مکڑی کے جالے کی طرح تار پہ تار بنتا جاتا ہے, تنتا جاتا ہے اور آخر کار اپنی باتوں کے جال میں خود ہی پھنس جاتا ہے. ایسی متضاد باتیں کرتا ہے, بے ڈھنگی اور بے دلیل, اس میں خود ہی پھنس جاتا ہے پھر عنکبوت کے جالے کی طرح. لا یدری اصاب ام اخطا, اس کو یقین نہیں ہوتا کہ میں نے صحیح بات کر دی یا غلط بات کر دی. فَإِنْ أَصَابَ خَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخْطَأَ, صحیح بات کر کے ڈرتا رہتا ہے کہیں غلط نہ ہو جائے. وَأَنْ أَخْطَأَ رَجَعَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَ, اور غلط بات کر کے امید رکھتا ہے کہ شاید ٹھیک ہی ہو جائے. جاہل خبات جہالات عاش رکاب اشوات لم يعد على العلم بزرس قاطع يزور روایات زر والریح الحشیم. یہ جب آ کے ممبر میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے بات کرتا ہے تو روایات کو اس طرح توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے جس طرح جانور بھوسے کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے. جانور جو بھوسے کا حال کرتا ہے یہ روایات کا وہی حال کرتا ہے ممبر کے اوپر بیٹھ کر. لا ملی واللہ باصدار ما ورد علیہ ولا اہل لما فرض به لا يحسب العلم في شيء مما انکر ولا يرى ان من وراء ما بلغ مذهبا لغیره. اس کا موقف یہ ہوتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور میرے علاوہ سب باطل ہیں. خدا کے یہاں سب سے مبغوض انسان کی ایک علامت امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ جاہل عالم بن کر لوگوں کے درمیان آتا ہے اور یہ تأثر دیتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میرے علاوہ جو بھی کچھ کر رہا ہے وہ باطل ہے. یہ اس کی پہچان ہے. اگر پہچاننا ہو اس کو اس علامت سے پہچانا جائے گا
کہ جو میں کہہ رہا ہوں حق ہے اور میرے علاوہ سب باطل پر ہیں۔ یہ امیر المومنین نے اس شخص کی پہچان بتائی ہے۔ اس حکمت نمبر 85 میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لا ادری ترک مت کرو زبان سے، جب نہیں جانتے تو کہہ دو نہیں جانتے، نہیں جانتے۔ اگر نہیں جانتے اور کہہ دیا میں جانتا ہوں، خلق کی تباہی کا باعث اور ابغض الخلائق الی اللہ بن جاؤ گے۔ خدا سب سے زیادہ نفرت و خدا سب سے زیادہ برا اس انسان کو سمجھتا ہے جو جاہل ہے لیکن عالم ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے۔ اگر جو لوگ نہیں جانتے یہ اقرار کر لیں ہم نہیں جانتے، آدھی مشکلات دنیا کی حل ہو جائیں گی۔ میں اگر ساری دنیا کا دعویٰ نہ کروں، صرف دنیای تشیع، مکتب تشیع کے بارے میں عرض کروں کہ کتنی مشکلات ہیں تشیع کے اندر، اگر جہلا اپنی زبان بند کر لیں، جو نہیں جانتے یہی کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا، آدھی مشکلات تشیع کی حل ہو جائیں گی۔ اور باقی آدھی مشکلات کس سے حل ہوں گی؟ جو جانتے ہیں وہ جرت کر کے آ کے کہہ دیں کہ ہم جانتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت جو ہم جانتے ہیں۔ آدھی مشکلات جاہل کے چپ رہنے سے حل ہو جائیں گی اور آدھی مشکلات عالم کے بولنے سے حل ہو جائیں گی۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جب خدا کسی قوم سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے، یہ بھی امیر المومنین کا فرمانا ہے، جب اللہ کسی قوم سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے، اس کے عالم کے منہ میں لگام آ جاتی ہے اور اس کا جاہل بے لگام ہو جاتا ہے، جاہل بے لگام ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں جانتے کہہ دو لا ادری۔ بہترین جملہ حکمت لا ادری کہنا ہے، میں نہیں جانتا، نصف العلم ہے لا ادری۔ وقت تمام ہو گیا، مطلب باقی ہے۔ جاہل دو طرح کا ہوتا ہے، وہ جاہل جو نہیں مانتا، نہیں جانتا، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا۔ ایک وہ جاہل ہے جو نہیں جانتا لیکن یہ مانتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ یہ جاہل جو نہیں جانتا لیکن مانتا ہے کہ میں نہیں جانتا، اس کو کہتے ہیں یہ جاہل بسیط ہے۔ یہ جہالت یہ قابل مذمت نہیں، یہ جہالت سیکھنے کے لیے اچھی جہالت ہے، ایک زینہ ہے۔ یہ نہ جاننا لیکن یہ مان لینا کہ میں نہیں جانتا، یہ سیکھنے کے لیے ایک پوڑی ہے، سیڑھی ہے، اور انسان اس کے ذریعے سے سیکھ سکتا ہے۔ اس کو جاہل بسیط کہتے ہیں۔ میں ایسے اصطلاح استعمال کر رہا ہوں مطالعے کی آسانی کے لیے کہ اگر آپ کتابیں پڑھتے ہیں، وقت ملتا ہے اگر آپ کو، تو کتابوں میں یہ اصطلاح شاید آپ کے مطالعہ میں آ جائے، جاہل بسیط، سنگل جاہل، وہ شخص جو نہیں جانتا لیکن یہ مانتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ یہ ایک دن سیکھ جائے گا، یہ ایک دن آگاہ ہو جائے گا، اس سے کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے گا، یہ شخص آگاہ ہو جائے گا۔ دوسرا جاہل وہ ہے جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، مانتا ہی نہیں کہ میں نہیں جانتا، اس کو کہتے ہیں جاہل مرکب۔ اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں کر سکتا، یہ جاہل مرکب ہے، اس سے کوئی نبی بھی ہدایت نہیں کر سکتا، اس سے کوئی امام بھی ہدایت نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے بارے میں اللہ نے نبی کو کہا ہے، اے نبی سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم۔ اے نبی آپ اس کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، یہ ماننے والا نہیں ہے، یہ نہیں مانے گا۔ کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ نہ اس لیے کہ نبی کی تبلیغ میں کمی ہے، نہ اس وجہ سے کہ امام کی فصاحت میں کمی ہے، نہ اس وجہ سے کہ اللہ کے کلام میں تاثیر نہیں ہے، نہ اس وجہ سے کہ معلم و عالم نافہم ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ جاہل مرکب اس حالت میں ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
یہ جہالت حماقت ہے، یہ جہالت تباہی ہے۔ امیر المومنین کا فرمانا ہے جس نے بھی لا ادری کہنا چھوڑ دیا ہر قدم پہ چوٹ کھائے گا۔ ہوں گے ہمارے ارد گرد، ہمارے درمیان، ہمارے اڑوس پڑوس میں ایسے افراد جو ہر قدم پہ چوٹ کھاتے ہیں۔ کاروبار کرتے ہیں نقصان، رشتہ کرتے ہیں خراب، سفر کرتے ہیں ہلاک، فیصلے کرتے ہیں ضرر، کوئی چیز چنتے ہیں خراب۔ کیوں؟ بس منڈی میں جاتے ہیں، داغا ہوا فروٹ لے کر آتے ہیں، گھر میں لے کر زوجہ کہتی ہے یہ کیا اٹھا کے لے آئے ہو، اس پہ چڑھائی کر دیتا ہے۔ زوجہ کو کہتے ہے تجھے شعور نہیں ہے، اتنا اعلیٰ فروٹ لے کر آیا ہوں، تجھے پتہ ہی نہیں ہے فروٹ ہوتا کیا ہے، مجھے پتہ ہے کیسے ہوتا ہے۔ اسی داغے ہوئے فروٹ کے فضائل بیان کرتا ہے، غلط سبزی لے آتا ہے۔ یہ کون شخص ہے جو منڈی میں جائے تو چوٹ کھاتا ہے، جو مارکیٹ میں جائے تو چوٹ کھاتا ہے، جو دفتر میں جائے تو چوٹ کھاتا ہے، جو قومیات میں جائے تو چوٹ کھاتا ہے، جو سیاسیات میں جائے تو چوٹ کھاتا ہے، جو جہاں بھی قدم رکھے چوٹ کھاتا ہے، گھر میں اولاد کے بارے میں فیصلہ کرے چوٹ کھاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو نہیں جانتا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں نہیں جانتا۔ خدا اس سے نجات دے اس خاندان کو جس خاندان کے اندر ایسا جاہل موجود ہے۔ یہ خاندان کی سب سے بڑی آفت ہے، اور خدا اس قوم کو اس کے شر سے نجات دے جس قوم میں ایسا شخص پیدا ہو گیا ہے جو نہیں جانتا لیکن مانتا نہیں کہ میں نہیں جانتا۔ یہ سب سے بڑی آفت ہے۔ وہ قوم ہمیشہ چوٹ کھائے گی، وہ خاندان ہمیشہ چوٹ کھائے گا، وہ عورت ہمیشہ چوٹ کھائے گی، وہ مرد ہمیشہ چوٹ کھائے گا جو لا ادری کہنا چھوڑ دے۔ مطلب سارا ادا نہیں ہوا، رہ گیا، چونکہ وقت کم ہے، وہ مجلس عزا کی ہے۔ چند جملے میں آپ کی خدمت میں اختتام مجلس کے لیے عرض کروں۔ آج مجلس ذہن منسوب ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ عزیزان، علی کے درد و مصائب دو طرح کے ہیں۔ ایک مصائب جن پہ ہم روتے ہیں علی کے لیے، اور ایک مصائب وہ ہیں جو علی کو رلاتے ہیں۔ وہ مصائب جو ہمیں رلاتے ہیں وہ ضربت علی ہے، لیکن ضربت علی علی کو نہیں رلاتی۔ ضربت رمضان علی فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، اس ضربت پہ نہیں روئے، روئے بہت سارے دردوں پہ امیر المومنین روئے۔ بعض روایات میں ہے کہ کچھ ایسے درد تھے جن پر 25 سال علی روئے، 25 سال روئے۔ لیکن شیر خدا کے رونے کا انداز الگ تھا۔ کبھی بھی بچوں کے سامنے نہیں روئے، کبھی بھی اولاد کے سامنے نہیں روئے، کبھی بھی امت کے سامنے نہیں روئے۔ علی روتے تھے نخلستان میں جا کر، علی روتے تھے قبرستان میں جا کر، علی روتے تھے آدھی رات کو جاگ کر خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر۔ ایک درد جو بہت علی کو رلاتا تھا، مسجد کوفہ میں حکومت کے زمانے میں مسجد کوفہ کے کونے میں چند افراد بیٹھے ہوئے، مرد آپس میں تبادلہ کر رہے ہیں گفتگو کا، اور ساتھ رو بھی رہے ہیں۔ امیر المومنین کی نگاہ پڑی، ان کے قریب گئے اور ان سے پوچھا، اے مردو، میں دیکھ رہا ہوں تم رو رہے ہو، کون سی چیز تمہیں رلا رہی ہے؟ انہوں نے اپنے درد بیان کرنا شروع کیے۔ کسی نے بیٹے کی موت کا ذکر کیا، کسی نے مالی نقصان کا ذکر کیا، کسی نے رنج و درد کا ذکر کیا۔ سب سننے کے بعد امیر المومنین نے فرمایا، یہ تو وہ درد نہیں جو مردوں کو رلاتے ہیں، یہ تو وہ درد نہیں ہے۔ تو کہنے لگے امیر المومنین، پھر مردوں کو رلانے والے کون سے درد ہیں؟ امیر المومنین نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا، وہ درد جو علی کے سینے میں ہے، وہ مردوں کو رلاتا ہے۔ وہ کون سا درد ہے؟ پوچھنے لگے، مولا وہ کون سا درد ہے؟
فرمایا وہ درد جو 25 سال سے مجھے رلا رہا ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرا، کوئی شب ایسی نہیں گزری جس میں اس درد نے علی کو نہ رلایا ہو۔ ان کے اصرار پر امیر المومنین نے فرمایا وہ درد زہرا کا درد ہے، وہ فاطمہ کا درد ہے، وہ پہلو شکستہ کا درد ہے، وہ اس مظلومہ کا درد ہے۔ روایات میں ہے کہ جس دن سیدہ دربار میں گئیں، مسجد میں بلائی گئیں، اپنے حق کے حصول کے لیے گئیں، اس انداز سے گھر سے نکلی جس انداز سے رسول اللہ آیا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوا ہے حضرت زہرا کے گھر کا ایک دروازہ مسجد النبی میں کھلتا تھا، اور جب بھی سیدہ کو مسجد میں جانا ہوتا اسی در سے جایا کرتی تھی، لیکن آج اس در سے نہیں گئی بلکہ مسجد کے اس دروازے سے گئی جہاں سے رسول اللہ جایا کرتے تھے۔ لباس پہنا، روایات میں لکھا ہے اس دن زہرا نے کیا لباس پہنا، معمول کا لباس جو پہنا ہوا تھا اس کے اوپر جناب سیدہ نے مقنعہ پہنا، معمول کے لباس کے اوپر مقنعہ پہنا۔ مقنعہ اس آدھے برقعے کو کہتے ہیں جو خواتین سر سے لے کے نیچے تک پہنتی ہیں، جو ان کے پورے تن کو چھپا لے، اس کو مقنعہ کہتے ہیں۔ جناب سیدہ نے مقنعہ پہنا، مقنعہ کے اوپر ردا پہنی، چادر پہنی۔ راوی لکھتا ہے ہم نے دیکھا کہ وہ چادر اتنی دراز تھی کہ اس کا ایک کونا سیدہ کے سر پہ تھا اور دوسرا کونا زمین سے ٹچ ہو رہا تھا، مس ہو رہا تھا، ریت کے اوپر لگ رہا تھا۔ جناب سیدہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے مسجد کی طرف گئیں۔ مسجد کے اندر پردہ لگا ہوا تھا، اس پردے کے پیچھے بیٹھ کر جناب سیدہ چند خواتین جو ہمراہ تھیں مسجد میں بیٹھ کر دو زانوں سیدہ نے رونا شروع کیا، اس قدر شدت سے گریہ کیا مسجد میں موجود ہر آدمی رونے لگا، کوہرام برپا ہوا۔ اس شدت سے گریہ کے بعد جناب سیدہ نے خطبہ شروع کیا، مفصل خطبہ، اور خطبے کے بعد کا منظر خطبہ ختم ہوا، جناب سیدہ کو جواب ملا، اس جواب نے سیدہ کو بہت رلایا۔ دربار سے اٹھی، علی کو جو درد رلاتا ہے، صرف ایک روایت پڑھوں گا۔ جناب سیدہ مسجد سے اٹھی، جاتے ہوئے بڑے تیز تیز قدموں سے گئیں، رسول اللہ کی شان کی طرح قدم اٹھا کر گئیں، لیکن واپسی پر مسجد کے دروازے سے اور سیدہ کے دروازے تک فقط چند قدم فاصلہ تھا، چند قدم فاصلہ تھا، لیکن یہ فاصلہ طے کرتے ہوئے سیدہ کو بہت وقت لگ گیا۔ مسجد کے دروازے سے باہر نکلی، خاک پہ بیٹھ گئی۔ جو خواتین ہمراہ تھی کہتے ہیں بی بی کیا ہو گیا، خستہ ہو گئی ہیں، بیٹھ گئی ہیں۔ جناب سیدہ فرماتی ہے میری طاقت ختم ہو گئی، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، کبھی اٹھتی ہیں پھر بیٹھتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں پھر بیٹھتی ہیں۔ اور علی گھر میں زہرا کے منتظر ہیں، گھر میں منتظر ہیں۔ علی کو خبر ہوگی کہ خطبہ ختم ہو گیا، لیکن زہرا نہیں پہنچی گھر میں، وقت لگ گیا۔ جب زہرا گھر کے اندر پہنچتی ہیں، گھر کے اندر آ کر گھر کے صحن میں ریت کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں، وہ فریاد جس نے علی کی چیخ نکال دی۔ علی کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں روئے، یہ پہلی دفعہ تھی کہ زہرا کے سامنے علی کی فریاد نکل گئی۔ زہرا نے کیا فریاد کی؟ جب رونا شروع کیا جناب سیدہ نے سسک سسک کے رو رہی تھی، فریاد کر کے رو رہی تھی۔ علی نے پوچھا زہرا نبی زادی، لگتا ہے آپ کو حق نہیں دیا گیا؟ بی بی فرماتی ہے علی اے کاش فقط اتنا ہی ہوتا، مجھے حق نہ دیا جاتا۔ علی مجھے جھٹلایا گیا،
میری تکذیب کی گئی، مجھ سے گواہ مانگے، مجھ سے گواہ طلب کیے گئے۔ اس کے بعد جناب سیدہ کا ایک جملہ ادا ہوا، پھر علی کے آنسو نہیں رکے، 25 سال تک مسجد کوفہ تک علی روتے رہے۔ وہ کون سا جملہ تھا؟ کہنے لگے اے علی، اے کاش میں مر گئی ہوتی، میں زندہ نہ ہوتی، آج کا یہ دن نہ دیکھتی۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ وہ یقیناً چوٹ کھانے کی جگہوں پر چوٹ کھا کے رہتا ہے، وہ یقیناً ایسے مقامات پر جہاں خدشہ ہے، احتمال ہے کسی کے ضرب کھانے کا، لا ادری نہ کہنے والا یقیناً ضرب کھائے گا، یقیناً چوٹ کھائے گا۔ یہ حکمت نورانی مومنین کے لیے امیر المومنین کی طرف سے ایک دستور ہے اور منشور ہے کہ مومن اپنے امیر کے تابع ہے۔ جس طرح امیر کا امر ہوتا ہے، مومن ویسے زندگی بسر کرتا ہے۔ مومن اور غیر مومن میں فرق یہی ہوتا ہے، جو مومن نہیں ہے وہ آزاد ہے، وہ اپنے نفس کے مطابق بھی زندگی بسر کر سکتا ہے، وہ اپنی خواہش کے مطابق بھی زندگی بسر کر سکتا ہے، وہ شیطان کے کہنے پر بھی زندگی بسر کر سکتا ہے، وہ کسی طاغوت کے فرمان کے مطابق بھی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ لیکن مومن جب ایمان لے آتا ہے، اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے کہ سوائے اپنے امیر کے کسی اور کے فرمان کے مطابق زندگی بسر نہ کرے۔ مومن آزاد نہیں ہوتا، ہر ایک کی بات نہیں مان سکتا، ہر ایک کی پیروی نہیں کر سکتا۔ مومن کے مقابلے میں قرآن کریم میں فاسق، فاجر، کافر اس طرح کے عناوین ذکر کیے ہیں۔ فاسق اس انسان کو کہتے ہیں جو ایمان کی حد کو پھلانگ کے باہر نکل جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، ایمان کی پابندی کو قبول نہیں کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان نورانی و قول گرامی نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر 85
سرنامہ کلام قرار دیا ہے، آپ مومنین کرام و مومنات گران قدر کی خدمت میں، جس میں حضرت کا فرمان ہے من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو، جس شخص کی زبان پر لا ادری جاری نہ ہو، جو یہ قول اپنی زبان پہ نہ لاتا ہو لا ادری، ترکی انہیں زیادہ آتی ہے، پتہ ہے ان کو، قدر زرگر شناست، قدر جوہر جوہری، زر کی قیمت زرگر کو پتہ ہوتی ہے اور جوہر کی قیمت جوہری کو پتہ ہوتی ہے۔ اسی طرح کھجور کی قیمت عرب کو پتہ ہوتی ہے، عجم کو معلوم نہیں ہے۔ عجم کے نزدیک کھجور روزہ کھولنے کے لیے ہے، لیکن عرب زیادہ قدردان ہیں کھجور کے۔ کھجور کی بناوٹ اللہ نے ایسے بنائی ہے کہ اس کا جو غذائی حصہ ہے جس کو کھایا جاتا ہے، اس کی پیکنگ بڑی خوبصورت ہے۔ اس کے اندر گٹھلی رکھی ہے تاکہ آپس میں مل کے خمیر نہ بن جائے، پیسٹ نہ بن جائے، اندر اس کے گٹھلی رکھی ہے تاکہ یہ غذائی حصہ اس کے اوپر لپٹا رہے اور یہ آپس میں مل کے خمیر نہ بن جائے، خراب نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک اور تہ لپیٹی ہے، کھجور کو اگر دیکھیں ایک جلی سی پلاسٹک نما، ایک نائلن کی طرح اوپر اس کے تہ لپٹی ہوتی ہے۔ ان دو چیزوں کے درمیان میں وہ حصہ جو کھایا جاتا ہے کھجور کا، وہ ہے۔ بعض اوقات یہ کھجور خراب ہو جاتی ہے، زخمی ہو جاتی ہے، جیسے عام پھل زخمی ہوتے ہیں، کبھی اس کی اوپر والی تہ پھٹ جاتی ہے اور وہ مواد غذائی باہر آ جاتا ہے، اور کبھی کھجور کا جو کھانے کا حصہ ہوتا ہے، گوشت کھجور کا، یہ پھٹ جاتا ہے اور گٹھلی اس کی باہر آ جاتی ہے۔ اگر کھجور کے اوپر والی پیکنگ، پلاسٹک پیکنگ خراب ہو جائے، پلاسٹک ویسے پلاسٹک نما ہے، پلاسٹک نہیں ہوتی چونکہ شفاف ہوتی ہے، پردہ ہوتا ہے، اگر یہ پھٹ جائے اور کھجور کا گوشت کھانے والا حصہ باہر آ جائے، اس کو عرب کہتے ہیں فسقط الثمرہ، حد پھٹ گئی، ایمان کی حد کو توڑ دیتا ہے۔ فاجر اس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ نے اس کے لیے ضابطہ بنایا ہے اسے توڑ کر آزاد ہو جائے، عمل میں یا قول میں یہ بتا دیتا ہے کہ میں اس ضابطے کا پابند نہیں ہوں، لیکن مومن جب کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہ تین جملے اپنی زبان پر جاری کر کے تین سرحدیں اپنی زندگی کی قائم کر دیتا ہے کہ میں ان تین سرحدوں سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کے فرمان کا تابع ہو جاتا ہے اور اللہ کے علاوہ ہر ایک کا انکار کر دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کہہ کر رسول اللہ کی رسالت و نبوت و خاتمیت کا اقرار کر کے ہر دوسرے مدعی کی بات کا انکار کر کے اپنے آپ کو نبوت رسول اللہ و رسالت رسول اللہ و تعلیمات رسول اللہ کا پابند کر لیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں رسالت کے دائرے سے باہر زندگی میں قدم بھی نہیں رکھوں گا، نگاہ بھی نہیں کروں گا، اس حد کو نہیں پھلانگوں گا جو رسالت کی صورت میں نے قبول کر لی ہے۔ اور جب یہ اقرار کرتا ہے علی ولی اللہ، تو کھل کے کہہ رہا ہے
کہ میری زندگی کا اختیار خود میرے پاس بھی اب نہیں ہے. میری زندگی کا اختیار اس کے پاس ہے جس کو اللہ نے میرا ولی بنا دیا ہے. میری زندگی کا اختیار اللہ نے اسے عطا کر دیا ہے. اب اس کے فرمان کے باہر میں زندگی بسر نہیں کروں گا. یہ 3 حدیں، 3 سرحدیں ایمان کے پہلے جملات سے ہی انسان اپنے لیے قائم کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ایک مطلب جو ایمان میں آتا ہے گزرتا ہے. قیامت پہ ایمان لے آتا ہے، حساب و کتاب پہ ایمان لے آتا ہے، محشر پہ ایمان لے آتا ہے، سوال و جواب پہ ایمان لے آتا ہے، آسمانی کتابوں پہ ایمان لے آتا ہے، امامت و آئمہ پر ایمان لے آتا ہے، فرشتوں پر ایمان لے آتا ہے، جنت و جہنم پر ایمان لے آتا ہے. ایک ایک کر کے ایمان کا سبق پڑھتا جاتا ہے اور اپنی زندگی کا دائرہ کھینچتا جاتا ہے کہ میں نے اس دائرے کے اندر رہنا ہے، یہاں سے باہر نہیں جانا. باہر چلے جانے والے کو فاسق اور فاجر کہتے ہیں، اور اس لیے قرآن کا فرمان ہے کہ مومن اور فاسق مساوی نہیں ہوتے، ایک جیسے نہیں ہوتے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مومن فاسق کی طرح ہوتا ہے؟ لا یستوون، ہرگز کوئی مومن فاسق کی طرح نہیں ہوتا. فاسق کا معنی توجہ فرمائیں، عربی لفظ ہے، قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، عام عربوں کی بول چال میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عرب اس معنی میں استعمال نہیں کرتے جس معنی میں قرآن نے استعمال کیا ہے، اور قرآن نے بھی اس معنی میں استعمال نہیں کیا جس معنی میں عام عربی لغت میں استعمال ہوتا ہے، لیکن دونوں میں رابطہ ہے، قرآنی معنی میں اور عام عربی زبان کے معنی میں. عربوں کی سب سے پسندیدہ غذا خورما ہے، کھجور. ہمیں رمضان میں میسر آتی ہے، وہ پورا سال کھاتے ہیں، ان کی اصلی غذا ہے کھجور. کھجور کی مختلف ورائٹیاں ہیں، قسمیں ہیں، عرب جانتے ہیں زیادہ، کھجور کے راز سے وہ زیادہ واقف ہیں. قدر کھجور